دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہے، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائے۔ یاد رکھے، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عورت کے ایک بچے کے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں؟ جب تم کعبے کی زمین میں قدم رکھو اور تمہارا دل پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ مت کرنا کبھی اپنے آپ پہ غرور اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین ثم آمین۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہے تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وقت خود گواہی دے گا۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تنزیل سے بچا سکتی ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا
بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہوا اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، ہر شے کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہارے مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں وہ نہیں۔ خرید رہا تھا محبت کی چادر، بازار عشق سے ہجوم سے آواز آئی، کفن بھی لیتے جاؤ اکثر یار بے وفا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔